حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، پوری جنت میں گھومنے کا اور وہاں کی نعمتیں برتنے کی اجازت ہے، صرف ایک چیز کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہاں اس درخت کا پھل مت کھانا، وہاں مت جانا۔ اب آتا ہے کہتا خوب کھا رہے ہو جنت میں، ہاں کھا رہے ہو، خوب ٹہل رہے ہو، ہاں ٹہل رہے، وہ کیا ہے؟ دیکھو تمام جتنی حلال چیزیں اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر کے پوچھ رہا وہ کیا ہے؟ وہ درخت، ارے اس کا نام بھی مت لو، اللہ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا کہ بے وقوف ہو تم تو ابھی جمعہ 8 دن کے ہو، میں تم سے پہلے کا ہوں، مجھے اللہ نے بہت پہلے پیدا کیا ہے، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے۔ ایک بات بولوں؟ بولے ہاں۔ بولے اس درخت کے اندر ایک خصوصیت ہے۔ بولے کیا؟ کہتے ہیں جو اس کو کھا لیتا ہے وہ جنت سے کبھی نکلتا نہیں۔ بولے نہیں ہو تو وقاسمہما، پھر قسم کھاتا ہے۔ دیکھو جب وہ تذبذب ہوئے، کنفیوز ہوئے، تو کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں۔ تو تھوڑا مائل ہوئے، پھر بولتا ہے انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ دیکھو یہ ہے وسوسہ، اور پھر دونوں نے کھا لیا، بجائے اس کے کہ ہمیشہ رہیں۔ وہ جو جنتی حلہ پہنے ہوئے تھے، جنتی لباس، وہ بدن سے دونوں ننگے ہو گئے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا، اور جب یہ ننگے ہو گئے تو انہوں نے درختوں کے جو پتے تھے اس کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ننگا ہونا، نیوڈیٹی، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ نیوڈیٹی کیا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ننگا ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جیسے یہ ننگے ہوئے تیسے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانکنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ بے حجابی کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں بے حجاب ہو جائے، تو بے حجابی کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، در حقیقت یہ کوششیں انسان کو آدمیت کی بلندی سے اتار کر کے ابلیسیت کی پستی میں ڈالنا چاہتی ہیں۔ در حقیقت آدمیت ختم کر کے ابلیسیت لانا ان کا مقصد ہے۔ یہ ابلیس چاہتا ہے کہ لوگ ننگے ہو جائیں، بے حجاب ہو جائیں عورتیں، اور انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ لڑکیاں باحجاب رہیں۔ یہ بے حجابی اور باحجابی کی بحث سے جو بے حجابی کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ لڑکیاں بے حجاب ہو جائیں، در حقیقت وہ ابلیسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ آدمیت کی بلندی سے اتار کر کے لڑکیوں کو ابلیسیت کی سطح پر لا رہے ہیں، پستی میں لا رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جی، ننگا ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے، اور ستر کو ڈھانکنا یہ عین فطرت ہے۔ اور ایک نکتہ دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے لباس کو نازل کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس کو نازل کیا ہے۔ لباس اوپر سے آیا ہے، اور جو چیز اوپر سے آئے اس کے اندر برکتیں ہوتی ہے۔ تو آدمی لباس کو جتنا اچھا پہنے گا اور پورے بدن کو ڈھانکے گا اتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں باحجاب رہے کہ یہ لباس اوپر سے اترا ہے تاکہ ان کے اوپر خیر و برکت کا نزول ہو۔ جی، اللہ نے لباس کو اوپر سے نازل کیا ہے، نیچے کی چیز نہیں ہے یہ، اور جو چیز اوپر سے آئے اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ لہذا ہماری مائیں اور بہنیں بے حجابی کو پسند نہ کریں، یہ ان کے حق میں سخت نقصان دہ ہے، برکتیں چھن جاتی ہیں۔ جو چیز آسمان سے آئی ہے جس کے اندر برکتیں ہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہی۔